Hello dears, in today's tutorial we will learn how to draw line graph اور فلاٹ ان آر. یعنی آج کے ٹیوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم کس طرح آر میں لائن گراف یا فلاٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ لائن گراف ہے کیا چیز. تو میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں کہ لائن گراف کس شیپ میں ہوتا ہے ہمارے پاس. تو لائن گراف اگر آپ نے کبھی جو ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اس کے انڈیکس کبھی اوپر جاتے ہیں اور کبھی نیچے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو لائن ہے وہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ سملر ٹو اسٹاک لائن، یعنی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کا جو لائن ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. لائن گراف کے ذریعے وہ یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں اور یہ جو ہے آر میں اس کو کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر آپ کا جو یہ آر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کا جو کنسول کا جو یہ کلر ہے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ، یہ ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں. تو آپ سمپلی ٹولز پر جائیے. ٹھیک ہے، ٹولز پر جانے کے بعد آپ گلوبل آپشن پر جائیے. گلوبل ٹولز پر جائیے، گلوبل آپشن پر جائیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن آئے گا تمہارے پاس اپیرنس. تو آپ سمپلی اپیرنس پر کلک کریں اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 10 سے 12 ڈیزائن ہے اس کے. آپ جو بھی ہو یہاں پر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیٹ سے میں یہ وائٹ والا جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں اوکے کرتا ہوں، اپلائی اور اوکے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہاں پر جو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا. اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. تو اس میں ہم ملٹیپل لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں اور سمپل بھی. تو سب سے پہلے ہم سمپل لائن کو ڈرا کریں گے اور پھر ملٹیپل لائن کو ڈرا کریں گے. تو سمپل لائن کو ڈرا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. لیٹ سے میں نے ایک ٹیم اے لیا ہے، یہ ہمارے پاس ٹیم اے کا ڈیٹا ہے اور یہ ٹیم بی کا ڈیٹا ہے. اور اس کا جو اور ہے، اگر آپ نے یہ آبزرو کیا ہے کرکٹ کو، اس میں ہمارے پاس جب سیکنڈ اننگ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ لائن سا جو ہے وہ ڈرا ہوتا ہے کہ پہلے ٹیم نے اتنے رنز کیے ہیں، لائن کے ذریعے وہ ڈرا کرے. تو سملر ٹو دیٹ لائن ہم اسی کی طرح جو ہے وہ لائن ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سے یہ ٹیم اے کا سکور ہے اور یہ ٹیم بی کا سکور ہے اور یہ اس کا اور ہے. تو سب سے پہلے ڈرا پلاٹ فار ٹیم اے، ہم ٹیم اے کے لیے ڈرا پلاٹ جو ہے وہ ڈرا کریں گے. تو میں سمپلی یہاں پر لکھوں گا پلاٹ، پھر اس کے بعد اوور جو کہ ایکس ایکسس پر آئے گا اور ٹیم اے جو ہے جو کہ وائی ایکسس پر آئے گا. پھر اس کے بعد ٹائپ ایکول ٹو بی. بی کا مطلب ہے کہ یہ ڈاٹ اور لائن دونوں کو جو ہے وہ لے گا. ٹھیک ہے، بی کا مطلب ہے بوتھ. اگر میں یہاں پر ایل لکھوں گا تو یہ صرف ایل کو جو ہے وہ شو کرے گا. تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں کنٹرول انٹر کے ساتھ. تو یہاں پر کچھ ایرر دے رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر جو ٹیم اے ہے وہ رن نہیں کیا. یہ ٹیم بی ہوا، یہ اور ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو لائن ہے وہ ڈرا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کا لمٹ چینج کرنا چاہتا ہے کہ اس کا لمٹ کیا ہے، تو وہ ہم سمپلی یہاں سے کر سکتے ہیں. بی تک آپ وہی کوڈنگ کریں. پھر اس کے بعد آپ لکھیں وائی لم مطلب ہے وائی لمٹ ایکول ٹو سی اور 0 سے جو ہے 200 تک. تو میں کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتا ہوں. تو یہاں پر اس کا لمٹ جو ہے ہمارے پاس چینج ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اس لائن اور ڈاٹس کا. تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ وائی لمٹ تک آپ وہی کوڈنگ کریں. پھر اس کے بعد میں نے کلر کا کمانڈ لیا COL ایکول ٹو بلو. لیٹ سے میں نے اس کا بلو جو ہے وہ کمانڈ بلو کلر جو ہے وہ لینا ہے. تو میں نے بلو کیا. تو یہ ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا. اب تیسرا اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ کہے کہ ہمیں جو یہ ڈاٹ ہے، یہ ڈاٹ اس کا جو شیپ ہے وہ ہمیں چینج کرنا ہے، تو ہم کس طرح کریں گے؟ اس کی جو ویڈتھ ہے اس لائن کی، یہ جو شیپ یہ جو ڈاٹ کے درمیان ہے وہ ہم چینج کرنا چاہیے، کس طرح کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد اس لائن کی جو شیپ ہے وہ ہم کس طرح چینج کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چاروں جو ہے ہم ایک ہی کمانڈ سے کر سکتے ہیں. آپ بلو تک وہی کوڈنگ کریں. پھر اس کے بعد PCH جو کہ
یہ ڈاٹ کے ساتھ جو ہے لنک ہے. آپ کی میرے خیال سے 25 تک جو ہے اس میں ڈیزائن ہے ڈاٹ کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد LWD کا مطلب ہے کہ اس کا وڈتھ کتنا ہوا اس لائن کا، یہ جو ڈاٹ کے درمیان ہے. اور پھر اس کے بعد LTY جو ہمارے پاس اس کا جو ڈیزائن ہے یہ لائن کا وہ چینج ہوگا اس کے ذریعے. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ میں اس کو رن کرتا ہوں تو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو گیا. اگر ہم اس کو بیک کریں تو پہلے یہ تھا، اور جب ہم نے وہ کمانڈ اپلائی کیے تو اس کا جو ہے یہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ تو سنگل لائن کے لیے تھا. اب اگر ہم ملٹیپل لائنز کو جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہو، میں کس طرح کروں گا؟ تو پھر اس کے بعد آپ نے پلاٹ تک وہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ملٹیپل لائنز اس میں ڈرا کریں گے تو آپ پلاٹ کے بعد لائنز لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو میں نے سمپلی یہاں پر لکھا لائنز، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ٹیم بی کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. ٹیم بی کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بی جو ہے ہمارے پاس وہی بوتھ یعنی ڈاٹ اور لائن دونوں آئے گی. ٹھیک ہے. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس بی کے لیے بھی ایک لائن جو ہے وہ ڈرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح کروں گا؟ سمپلی وہی COL کا کمانڈ ہے. لیٹ سے میں اس کو ریڈ کلر دینا چاہتا ہوں تو میں نے سمپلی یہاں پر ریڈ کلر جو ہے وہ لکھا تو اس کا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چینج لائن اینڈ ڈاٹ ڈیزائن وہی بات ہے PCH. لیٹ سے میں نے یہاں پر اب میں اس کا کوئی اور ڈیزائن جو ڈاٹ کے لیے لینا چاہتا ہوں، اور LWD یعنی وڈ بھی میں اس کا بڑھانا چاہتا ہوں، اور LTY جو ہے وہ سیم رکھنا چاہتا ہوں دونوں کا. ٹھیک ہے. تو میں سمپلی کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتا ہوں تو اس کا جو ڈیزائن ہے یعنی ڈاٹ کا وہ ہمارے پاس چینج ہو گیا. اب ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے، کوڈنگ سے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ریڈ جو ہے یہ ٹیم اے کے لیے ہے اور بلو جو ہے وہ ٹیم بی کے لیے ہے، ٹیم اے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارے پاس یہ پلاٹ پکچر یا PDF فائل میں ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کا پلاٹ ہے، یعنی یہ ریڈ کس لیے ہے اور یہ بلیک کس چیز، یہ جو بلو ہے یہ کس چیز کی ہے. تو ہم یہاں پر ایک لیجنڈ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ انڈیکیٹ کر سکے ہمیں کہ یہ جو ریڈ ہے یہ کس ٹیم کی ہے اور بلو جو ہے کس ٹیم کی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہے. لیٹ سے میں نے اس کو ان کے ایکول رکھا، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے اس کو رن کرتا ہوں، پھر اس کے بعد لیجنڈ کا کمانڈ لگا. پھر اس کے بعد لیٹ سے میں ٹاپ لیفٹ یعنی یہاں پر جو ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح کروں گا؟ میں نے لکھا ٹاپ لیفٹ ڈبل کوٹ میں جو ہے وہ اس کو کلوز کیا. پھر اس کے بعد جو کہ ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہے، ٹیم اے اور ٹیم بی. پھر اس کے بعد کلر، ہمارے پاس 2 کلرز ہے یعنی بلو اور ریڈ ہیں. پھر اس کے بعد PCH بھی ہمارے پاس 2 کے ٹائپ کے ہیں، ایک ہمارے پاس 19 ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ 13 ہے. پھر اس کے بعد LWD ہے. LWD جو ہے ہمارے پاس سیم ٹائپ کے ہے لیکن میں نے 2 لکھا صرف یہاں پر 2 بھی لکھ سکتے ہیں، اسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد LTY ہے. LTY کا مطلب بھی ہمارے پاس سیم ہے دونوں کا تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا انڈیکیٹر جو ہے وہ سیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہاں پر مین جو کہ مین ٹائٹل ہے ہم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا کمانڈ بہت زیادہ ایزی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر بریف ویڈیو بنائی ہے، لیکن جو ہے اس کا کمانڈ بہت ایزی ہے. آپ سمپلی مین لکھیں، پھر اس کے بعد ایکول لکھیں اور ڈبل کوٹ میں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر وہ لکھیں. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ تو ہم نے ڈرا کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پلاٹ تھا، پھر اس کے بعد اس کا لمٹ چینج کیا، پھر اس کے بعد کلر چینج کیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی لیجنڈ وغیرہ سب کچھ ایڈ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں، اگر یہ جو ہے وہ اپنے ریسرچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہے یہ پلاٹ تو وہ کس طرح کریں گے؟ تو اس کے 2 طریقے، یا تو یہ اس کو PDF فائل میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کرے گا یعنی سیو کرے گا اپنے پاس، یا پکچر کے سائز میں. تو آپ دونوں کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر ایکسپورٹ پر کلک کریں، یہاں پر 2 آپشن آپ کے پاس آتے ہیں، سیو ایز امیج، سیو ایز PDF. لیٹ سے میں اس کو امیج کے جو ہے وہ سیو ایز امیج جو ہے وہ سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں سیو لکھوں گا تو یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا. تو آج یہ تھا کہ ہم کس طرح R میں لائن پلاٹ کو